انٹرویو. دیکھیے سبھی، میں اپنی قوم کو صرف ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ میں ایک وہ پاکستانی ہوں جو کہ پاکستان کے ساتھ بڑا ہوں، اور میرے ماں باپ میں ہمیشہ ان کی جو ساری جنریشن تھی وہ غلامی میں پیدا ہوئے تھے، اور انہوں نے ہمیں بچپن سے اس چیز کا احساس دلوایا تھا کہ بڑے خوش قسمت ہو ایک آزاد ملک میں پیدا ہوا. تو یہ جو آزادی ہے، میں وہ تقریریں دکھاؤں گا اپنی، جب میں آج سے 26 سال پہلے پولیٹکس شروع کی تھی. اس پرسوں کے جلسے میں دکھاؤں گا کہ میں جو 26 سال پہلے کہہ رہا تھا وہ آج کہہ رہا ہوں. تب میں 26 سال پہلے کہا تھا کہ میں کبھی اپنی قوم کو کسی کے سامنے جھکنے نہیں دوں گا، اور میں نے 26 سال پہلے کہا تھا کہ ہم نے اس چیز پہ آنا ہے، نظریہ پاکستان کے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. میں نے وہی لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ میری سٹرگل کوئی آج کی نہیں ہے. میں جب کرکٹ کی گراؤنڈوں پہ بھی تھا نا، تو ہم کرکٹ کے ذریعے بتانا چاہتے تھے کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں. میں نے جب کرکٹ شروع کی تھی تو میرے سینئر کہتے تھے کہ انگریزوں سے اگر تم عزت سے ہار جاؤ تو بڑا اچھا ہے. میں جب شروع کی تھی، اور ہم نے وہی اسی ٹائم پہ ایک ٹیم بنی جس نے ورلڈ کپ ٹاپ دنیا کی ٹیم بن گئی. تو ہمیں فخر ہوتا تھا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں، کیونکہ غلامی ایک انسان میں احساس کمتری ڈال دیتی ہے. آپ کی سیلف بلیف چلی، خود اعتمادی ختم ہو جاتی ہے. تو ہم نے کرکٹ کے ذریعے اپنے آپ کو اٹھایا، اور میرا جب بھی پولیٹکس میں پہلے دن سے میں چاہتا تھا کہ ایک خوددار قوم بن کے ہم کھڑے ہوں، کیونکہ میں دیکھتا تھا اب ہمارے حکمران ایسے کبھی ادھر جھکے ہوئے ہیں، کبھی ادھر ہیں، کبھی کوئی سیلف رسپیکٹ نہیں ہے. دنیا میں پاکستانیوں کی عزت نہیں تھی، ہرے پاسپورٹ کی کوئی عزت نہیں تھی، ہرے پاسپورٹ کو علیحدہ کھڑا کر دیتا تھا. اور ہمارے ساتھ ہی ہندوستان آزاد ہوا، اور ہندوستان کی اہمیت ہمارے سے زیادہ تھی، ان کی رسپیکٹ تھی. تو میں جب پولیٹکس میں آیا بھی تھا تو میں چاہتا تھا کہ میری قوم ایک خوددار قوم بن کے رہے، اور وہ راستہ پکڑے جس کی جو علامہ اقبال کی ساری جو ان کی کوشش تھی کہ غلام مسلمانوں کو ہندوستان کو جگاؤ اور ایک خوددار قوم بن کے رہو. تو یہ میں انشاءاللہ جو پرسوں کا جلسہ ہے اس میں یہی اپنی قوم کو میسج دینا چاہتا ہوں اور روڈ میپ دینا چاہتا ہوں.